وہ ہمارے خلاف ہے، اس وجہ سے انسانیت کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ Very hard, terrible people. وہ ہماری بات نہیں مانتا، اپنی منمانی کرتا ہے، اس وجہ سے دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے۔ Iran is the world's #1 state sponsor of terror. وہ ہماری مرضی کے خلاف چنا گیا ہے، اس وجہ سے دنیا کے امن کے لیے سب سے بڑا The خطرہ ہے۔ regime has armed, trained, and funded terrorists. وہ ہماری غلامی پر راضی نہیں ہے، اس وجہ سے قابل نفرت ہے، اسے ختم کر دیا جائے گا۔ Terrorist regime in Iran with Operation Epic Fury. سب سے پہلے جمال عبد الناصر، شاہ فیصل، ذوالفقار علی بھٹو، صدام حسین، معمر قذافی اور اب ایران کا سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی۔ یہ سلسلہ ابھی کا نہیں ہے، بلکہ 1400 سال پہلے جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی تو اس دشمن سے واسطہ پڑا۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو یہاں پر 3 یہودی قبائل آباد تھے۔ بنو قنیقہ یہ تجارت اور بازار سے وابستہ تھا۔ بنو نذیر یہ مدینہ کا سب سے امیر اور طاقتور قبیلہ تھا۔ ان کے کھجور کے وسیع باغات تھے اور مضبوط قلعے۔ اور بنو قریظہ یہودیوں کا تیسرا بڑا قبیلہ تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جسے کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے اہم نکات یہ تھے کہ مدینہ میں تمام لوگ پرامن رہیں گے، کوئی کسی کے خلاف سازش نہیں کرے گا اور کوئی بھی قبیلہ دوسرے قبیلے کے خلاف دشمن کے ساتھ نہیں دیں گے۔ لیکن جنگ بدر کے بعد مسلمان جب یہاں پر ایک طاقت کے طور پر ابھرے تو یہ بات ان یہودی قبائل سے برداشت نہ ہوئی اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ مسلمانوں کے ساتھ ان کی آپس میں لڑائیاں بڑھنے لگی۔ پھر ان لوگوں نے خطرناک منصوبہ بنایا۔ ایک راستے کا انتخاب کیا گیا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے تو ان کے اوپر ایک بڑا پتھر گرا کر ان کو، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں پتا چلا تو مسلمانوں نے بنو نذیر قبیلے کا محاصرہ کیا۔ 15 دنوں کے محاصرے کے بعد بنو نذیر قبیلے کو شکست ہوئی اور پھر ان لوگوں کو مدینہ سے بے دخل کیا گیا۔ بنو نذیر قبیلے کے لوگ یہاں سے جا کر خیبر میں آباد ہوئے اور دوسرا قبیلہ بنو قنیقہ کے لوگ یہاں سے جا کر شام میں آباد ہوئے۔ بنو نذیر قبیلہ جو کہ خیبر میں جا کر آباد ہوا تھا بہت زیادہ امیر اور طاقتور تھا، اس وجہ سے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف انتقام لینے کا فیصلہ کیا۔ خیبر جو مدینہ سے تقریباً 150 کلومیٹر کی دوری پر تھا، بہت ہی زرخیز علاقہ تھا۔ کہا جاتا ہے خیبر اس زمانے کا منی اسرائیل تھا۔ ان کے پاس مضبوط دفاعی نظام اور طاقتور فورس تھی۔ ان کے پاس اتنے مضبوط اور زبردست قلعے تھے کہ ان کو پار کرنا اس زمانے میں کسی بھی دشمن کے لیے تقریباً ناممکن تھا۔ یہاں کے یہودیوں نے بنو نذیر قبیلے کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو ختم کرنے کے منصوبے بنائے، یہاں تک کہ عرب کے تمام قبائل پر مشتمل ایک بہت بڑا اتحاد بنانے کا فیصلہ ہوا۔ اس مقصد کے لیے یہودیوں کے تمام بڑے سرداروں پر مشتمل ایک وفد نے عرب کے تمام قبائل کے ساتھ ساتھ مکہ جا کر قریش کے تمام قبائل کو اس اتحاد کے لیے راضی کیا۔ اس طرح مسلمانوں کے خلاف عرب کے تمام قبائل پر مشتمل سب سے بڑا اتحاد بنا۔ پھر یہ تمام لوگ تقریباً 10,000 طاقتور جنگجوؤں پر مشتمل ایک بہت بڑا لشکر لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب یہ لشکر مدینہ پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ مسلمانوں نے عرب کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک زبردست حکمت عملی اپنائی تھی۔ دراصل مسلمانوں نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی تجویز پر مدینہ شہر کے ارد گرد ایک بہت بڑا خندق کھود کر اس میں پانی چھوڑ دیا تھا اور دشمن کے لیے یہ خندق پار کرنا تقریباً مشکل تھا۔ اس وجہ سے دشمن نے یہیں پر پڑاؤ ڈالا اور مدینہ شہر کا محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ کئی ہفتوں تک جاری رہا، لیکن پھر ایک دن ایک شدید طوفان اور آندھی نے دشمن کے تمام کیمپس اکھاڑ دیے اور پھر مجبوراً یہ تمام لوگ یہاں سے واپس ہوئے۔ اسی طرح یہودیوں کی طرف سے مسلمانوں کو ختم کرنے کا منصوبہ ناکام ہوا۔ اسی طرح مسلمان اپنی بہترین پلاننگ سے ریاستی مدینہ کو بچانے میں کامیاب ہوئے۔ اس جنگ کے بعد مسلمانوں کو احساس ہوا کہ خیبر مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے اور ریاستی مدینہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، تو مسلمانوں نے اس کے خلاف دی بیٹل آف خیبر کی مہم شروع کی۔
تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1600 صحابہ کو لے کر خیبر کی طرف روانہ ہوئے